پنجاب میں اسموک سے 2.5 لاکھ اموات کا خطرہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں تمام وسائل جھونک کر اسموک کی آفت کو ٹالنا ہوگا۔ یونیسیف نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا پنجاب میں اسموک 1 کروڑ 10 لاکھ بچوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پنجاب میں اسموک، مزید 5 ڈویژن میں تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان۔ سرگودا، راولپنڈی، بہاولپور، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 17 نومبر تک اسکول اور کالج بند رکھنے کی ہدایت۔ لاہور کا آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر۔ آلودہ فضا نے لاہوریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار بنا دیا۔ ترقی پذیر ملکوں کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 68 کھرب ڈالر درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باکو میں پاکستان کی میزبانی میں کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس سے خطاب۔ کہا ترقی یافتہ ملک موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کریں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز کی تیزی سے پگھلنا تشویشناک ہے۔ مستقبل میں پانی کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے گلیشیئرز کا تحفظ ضروری ہے۔ بھارت کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ضرور آنا چاہیے۔ پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان کی معیشت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ پی ٹی آئی نے بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا۔ نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے پر لگا دیا۔ اور بھارت کا سیکیورٹی کا بہانہ نہیں چلے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو واضح کر دیا۔ پی سی بی نے خط میں کہہ دیا سیکیورٹی خدشات کہہ کر بھارت کا پاکستان نہ آنا قبول نہیں۔ پی سی بی نے بھارت کے پاکستان نہ آنے کی ٹھوس وجوہات پوچھ لی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی ہدایت پر بھیجے گئے خط میں آئی سی سی کو پاکستان کے سخت موقف سے آگاہ کیا۔ حکومت پنجاب کے نومبر اور دسمبر میں شادی ہال بند کرنے کی تجویز پر غور۔ حکومت پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ اگلے سال سے شادی ہال نومبر اور دسمبر میں بند کرنے کا حکم دیں گے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے ایسے کام نہیں چلے گا۔ 2 مہینے کی پالیسی کا فائدہ نہیں، لانگ ٹرم پالیسی بنائیں۔ لاہور میں بڑے تعمیراتی منصوبے روکنا پڑیں۔ بانی سے ملنے جانے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اور رہائی۔ پولیس کا کہنا ہے عمر ایوب، اسد کیسر، شبلی فراز، احمد خان اور حامد رضا کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا تھا۔ رہائی کے بعد رہنما بانی سے ملاقات کے بغیر واپس لوٹ گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں جیل حکام نے ہمیں حبس بے جا میں رکھا، یرغمال بنایا۔ شہباز شریف، مریم اور جیل حکام سے پوچھتے ہیں آپ کی جرت کیسے ہوئی عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی؟ تمام افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے۔ اسد کیسر کہتے ہیں ڈیالہ جیل کے باہر ہم سے بدتمیزی کی گئی۔ بدتمیزی کرنے اور بند کرانے کا آرڈر کس کا تھا؟ ہم تو الگ الگ گاڑیوں میں آئے تھے۔ دفعہ 144 کا اطلاق کیسے ہو گیا؟ شیخ وقاص اکرم نے کہا شیڈول کے مطابق بانی سے ملاقات ہونا تھی، 3 بجے تک انتظار کرایا لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی۔ واپسی پر گاڑیوں سے اتار کر حراست میں لیا گیا۔ کرتے ہیں اس طرح کی کچھ کنڈے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ہی کال دینی ہے اور نومبر کا مہینہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تیاری ہماری شروع ہے اس کے لیے، جب کال آئے گی تو آپ سب کو انشاءاللہ اناؤنس ہو جائے گا۔ سر امریکن جھنڈا لہرایا گیا تھا، اس کی تحقیقات وہ پٹواری تھا میرے خیال میں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو، اگر آپ کو کوئی نظر آئے تو مجھے بتا دینا۔ سوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے والا پٹواری تھا، میں خود اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے اسی ماہ کال دینی ہے، ہم نے تیاریاں شروع کر دیں۔ ہمارے احتجاج سے خوفزدہ لوگ ہمارے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر خود کو حملے کرنے والا شاہ فہد 3 دن شہر میں گھومتا رہا۔ صدر میں باغ کے ہوٹل میں کمرہ لیا، امپریس مارکیٹ سے ریمبو سینٹر پہنچا، ڈی ایچ ایف فیز 1 کے سگنل کرنگی سے خیبان اتحاد گیا، دہشت گرد اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، باغ جناح اور دیگر جگہوں کے چکر لگاتا رہا۔ حیدرآباد میں ہوٹل کے قریب بھی گیا۔ شاہ فہد کا ایک ساتھی پیدل ایئرپورٹ میں داخل ہوا اور چینی قافلے کے نکلتے ہی شاہ فہد کو فون پر اطلاع دی۔
कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद सख्त इकदाम, प्राइवेट और ऑनलाइन टैक्सियों का एयरपोर्ट पार्किंग में दाखिला बंद। एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों की गाड़ियों के लिए मखसूस लेन होगी। एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक फर्द और बुजुर्ग मुसाफिर के साथ 2 अफराद को आने की इजाज़त होगी। एयरपोर्ट मुलाजमीन की आते जाते चेकिंग की जाएगी। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को अपना ऑफिस कार्ड दिखाना लाजमी होगा। मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वालों को मुताल्लिका एयरलाइन के टिकट की कॉपी साथ लाना होगी। एयरपोर्ट आने जाने वाले तमाम रास्तों पर चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। चेक पोस्टों पर पुलिस, रेंजर्स, ASF और प्राइवेट गार्ड्स ड्यूटी देंगे। एयरपोर्ट के दाखिली रास्तों पर बारूदी मवाद का सुराग लगाने वाले आलात नस्ब किए जाएंगे। मिशन चीफ नितिन पोटर की क़यादत में IMF के वफ्द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुक्काम भी मौजूद थे। IMF को रवा माली साल की पहली सहमाही और 1.5 लाख सरकारी असामियाँ ख़त्म करने पर ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की सरबराही में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की सरबराही में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद भी मुज़ाकरात में मौजूद। एक्सटर्नल गैप पर खुसूसी सेशन। IMF वफ्द को राइट साइजिंग पर भी खुसूसी ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत करेगा। पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अखवान आईनी बेंच का हिस्सा। आईनी बेंच 14 नवंबर को सुबह 9:30 बजे आईनी मुकदमात की समाअत करेगा। जजेस कमेटी के इजलास का एलामिया भी जारी। पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। 27 लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी किया गया। नादरा में कई तानातियाँ बगैर इश्तहार की गईं। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की हैं। चेयरमैन नादरा की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, असल में कुछ अहम लोगों का डेटा लीक होने पर तकलीफ हुई थी। डेटा लीक करने वाले आज भी नादरा में बैठे हैं और उनका अहम हिस्सा है। इनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, वो मजीद अच्छी पोस्ट पर तैनात हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बारात की गाड़ी दरिया में जाकर 26 अफराद जाँ बहक होने का खदशा। 14 लाशें निकाली गईं। दुल्हन समेत 3 अफराद जख्मी हालत में बचा लिए गए। 11 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन सुबह तक मुलतवी। हस्तौड़ से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर पुल की रेलिंग तोड़ती हुई दरिया में गिर गई।